السلام علیکم کلاس 3، کیا حال ہے سب کا؟ کلاس 3 اپنی اسلامیات کی بکس نکالیں۔ اپنی اسلامیات کی بکس نکالیں، پیج نمبر 114 کھولیں۔ کھولیے پیج نمبر 114، اس پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں۔ بہت شور آ رہا ہے۔ پیج نمبر 114 پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں۔ ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے گھر کے آداب۔ گھر کے آداب میں ہم نے چیپٹر ریڈ کیا تھا، اسے کوشچن آنسرز مارک کیے تھے اور تھوڑا سا ہم نے بک ورک کیا تھا۔ گھر کے آداب میں ہم نے یہ چیز ٹیچر جی آواز نہیں آ رہی۔ گھر کے آداب پڑھے تھے ہم نے پیج نمبر 114 کھول لیا۔ پیج نمبر 114 کھولیں، آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم نے جو ہماری لاسٹ ٹائم کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے گھر کے آداب پڑھے تھے، گھر کے آداب پڑھے تھے اور ساتھ ہم نے شارٹ کوسچن آنسر کیے تھے اور تھوڑا سا بک کو کمپلیٹ کیا تھا۔ گھر کے آداب میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو دروازہ نوک کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اونچی آواز میں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، اور جب ہم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے اپنا سیدھا پاؤں اندر رکھنا ہے اور نکلتے وقت ہم نے اپنا الٹا پاؤں باہر رکھنا ہے، اور داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دونوں وقت ہم نے دروازہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے بند کرنا ہے۔ والدین اور ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں، مطلب ہمارے دادا ابو ہیں، دادیاں ہیں، تو ہم نے ان کا ادب کرنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے۔ اگر ہم سے چھوٹے لوگ موجود ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا ہے، جیسے ہمارے چھوٹے بہن بھائی، اور ہم نے بہن بھائیوں کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان سے پوچھے بغیر نہیں لینی۔ گھر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی ہم نے تصویر لگائی ہوئی ہے یا ٹی وی رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی چیزیں گھر میں موجود ہیں تو پھر ہمارے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اور ہم نے دیواروں اور الماریوں وغیرہ پر نہیں لکھنا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ ڈرٹی لک آتی ہے، اور گھر والوں اگر ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر والوں سے پوچھ کر ان کو سلام کر کے باہر جائیں۔ اب آپ کھولیں پیج نمبر 114۔ پیج نمبر 114 پہ کوشچن نمبر 1 ہے، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کے آداب الگ الگ کالموں میں لکھیں۔
سب سے پہلے ہم گھر میں داخل ہونے کے آداب لکھیں گے 4 پوائنٹس، پھر ہم گھر سے باہر نکلنے کے آداب لکھیں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے، میں بولوں گی آپ لکھتے جائیں گے. اور جو ورڈ آپ کو لکھنا نہیں آئے گا یہ اسکرین آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اسکرین کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے، وہاں سے دیکھ کے لکھ لیں. فرسٹ پوائنٹ ہے دروازہ کھٹکھٹانا. دروازہ کھٹکھٹانا. سیکنڈ پوائنٹ ہے دایاں پاؤں رکھنا. دروازہ کھٹکھٹانا، دایاں پاؤں رکھنا. دروازہ کھٹکھٹانا، دایاں پاؤں رکھنا. دعا پڑھنا. دعا پڑھنا. سلام کرنا. آگے نیکسٹ پوائنٹس لکھیں گھر سے باہر نکلنے کے آداب میں. بایاں پاؤں باہر رکھنا. مہاد آپ کیا کر رہے ہیں؟ بایاں پاؤں باہر رکھنا. ٹیچر جی یہ کام تو کرا ہوا ہے. نہیں، کب کیا یہ کام؟ بایاں پاؤں باہر رکھنا. پوچھ کر جانا. ٹیچر یہ تو آپ نے کل ہی کروایا تھا. اچھا چلیں ایک دفعہ اس کو پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیں آپ نے ٹھیک لکھا ہوا ہے. پوچھ کر جانا. دعا پڑھنا.
دعا پڑھنا، دروازہ آہستہ بند کرنا. دروازہ آہستہ بند کرنا. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں، دیکھ لیں صحیح لکھی ہے. فرسٹ ہے دروازہ کھٹکھٹانا، دایاں پاؤں رکھنا، دعا پڑھنا، سلام کرنا. ٹیچر جی یہ والا نا میں نے وقت نہیں کیا ہوا. تو یہ میں ابھی آپ کو کروا رہی ہوں نا، تو آپ میرے ساتھ ساتھ کریں. نیکسٹ ہے بایاں پاؤں باہر رکھنا، پونچھ کر جانا، دعا پڑھنا، دروازہ آہستہ بند کرنا. نیچے دیا ہوا ہے جنید ایک بہت اچھا بچہ ہے اور گھر کے آداب کا پورا خیال رکھتا ہے. آپ اس کے بارے میں 4 جملے لکھیں. ان میں سے ایک جملہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ جنید جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے. اب آگے ہم نے لکھنا ہے وہ گھر والوں کو وہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے. بند رکھنا جی سمجھ نہیں آئی مجھے. یہ ایک علیحدہ سے کوشچن ہے، جو کوشچن آنسر ہم نے پہلے کیے تھے وہ علیحدہ سے تھے. لکھیں وہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے. وہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے. وہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے. نیکسٹ ہے وہ دروازہ آہستہ بند کرتا ہے. وہ دروازہ آہستہ بند کرتا ہے. سمجھ آ گئی بچوں؟ جنید ایک اچھا بچہ ہے. ہم نے اس کے بارے میں 4 پوائنٹس بتانے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا اور نیک بچہ ہے. تو وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے اور ہمیشہ دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے. اور جب وہ باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ گھر کا دروازہ بند کر کے باہر جاتا ہے. ہمیں بھی ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کا دروازہ بند کر کے جانا ہے باہر، ایسے باہر نہیں نکلنا.
کہ کوئی گھر کے اندر نہ گھس آئے اور ہمارا گھر ہے، ایسی کوئی چوری نہ ہو جائے کہ آپ پھر ویسے کوئی ہمیں آ کے نقصان نہ پہنچا دے. آج کل تو یہ مسئلے ویسے ہی بہت زیادہ ہوئے ہیں کہ جیسے بچوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں. اس طرح کی چیزوں وغیرہ سے ہم کب بچ سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو فالو کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو. کیسے نماز پڑھو گی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا حج کرو. حج کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. اب یہ ہم جو بھی احادیث پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں یا کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں، وہ احادیث کا پورشن نہیں ہوتا ہے. احادیث سے لی گئی ہوتی ہے بات اور اس کو پھر ہم اپنے لائف میں شامل کر کے کرتے ہیں. جس سے آج ہم نے پڑھا ہے گھر میں داخل ہونے کے آداب. تو اس میں ساری باتیں کیا وہ ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ اس طرح داخل ہوں. اور آپ ہوتے ہیں جب ہمارا تو گھر چل رہا ہے. جب دانیہ آپ مائک آن کر کے بول رہی ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ بتایا نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز کے مینرز بھی بتائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں جو احکامات کتاب یعنی قرآن مجید میں شامل کروں اور ان کی تشریح نہ ہو، ان کی وضاحت قرآن مجید میں نہ ملے تو اس کو پھر حدیث سے تلاش کروں. تو حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنت طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کیسے گھر میں داخل ہونا ہے، ہم نے دعا کب پڑھنی ہے، ہم نے پاؤں کون سا رکھنا ہے، ہم نے کیا کہہ کے گھر میں داخل ہونا ہے، کیا کہہ کے گھر سے باہر نکلنا ہے، اور اس کی بھی گھر سے باہر نکلنے کی بھی دعا پڑھنی ہے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم شیطان سے دور رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. یہ چیپٹر سب کا کمپلیٹ ہو گیا؟ کسی کا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ ٹیچر اس میں میرا رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ ٹیچر میں اوپر والا کر رہا ہوں، بس اوپر والے کا نا لاسٹ رہ گیا، بس اس کے بعد 3.4 پوائنٹ لکھنے ہیں. جلدی جلدی کریں پھر ہم نے آگے پڑھنا. ٹیچر اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر والے میں؟ دروازہ آہستہ بند کرنا. دروازہ کلاس 3 آپ نماز ساتھ ساتھ فل کر رہے ہیں؟ کلاس 3 جواب دیں، آپ نماز ساتھ ساتھ فل کر رہے ہیں؟ ویری گڈ. آپ سب نے اپنا نماز چارٹ ساتھ فل کرنا ہے کیونکہ آپ کا نماز چارٹ چیک ہونا ہے. اب آپ کو کورس کب سے لگا ہوا ہے؟ اپریل سے کورس لگا ہوا ہے اور آج وہ ہے ستمبر. تو ستمبر تک جتنے بھی آپ کے کالمس ہیں، جو بھی نماز چارٹ ہیں، وہ سارے آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے. انشمان میں آگے پڑھانے لگی ہوں. ٹیچر میں وہ بعد میں کر لوں گا. اچھا بعد میں کیسے کرنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بعد میں کیسے کرنا ہے آپ نے؟ اب ٹھیک ہے.
بعد میں آپ نے یوٹیوب سے ویڈیو نکالنی ہے, ویڈیو دیکھ کے آپ نے اپنا کام میں ساتھ جلدی ساتھ کرتا ہوں ٹیچر, بس آپ 1 منٹ میں رکے, میں کرتا ہوں. چلیں کریں, جلدی سے کریں. دکھا رہی تھی کافی بچے نے بھی کرا تھا. یہ دیکھیں کب سے, جب سے کلاس شروع ہوا ہے یہ میرا. جنید جب گھر میں داخل ہوتا ہے, وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے, وہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے, وہ پہلے کب سے دایاں بیٹھے پاؤں کرتا ہے, وہ دروازہ آہستہ بند کرتا ہے. ہو گیا یہ یہ کام کمپلیٹ؟ دیکھو, جھاڑو سے بٹ لال 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 مچھر اتنے کاٹ رہے ہیں. کلاس تھی, آپ نے ڈیورنگ کلاس باتیں نہیں کرنی, اور اگر آپ کو کوئی بہت ضروری بات یاد آئی ہے تو مائک میوٹ کر کے رکھیں. اب آگے ہم نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. ٹیچر ہو گیا. آگے سورت نکالیں, سورۃ النصر. آگے ہم نے صورتیں پڑھنی ہیں. ٹیچر پیج نمبر 50. 50. نکالیا سب نے, اسٹارٹ کریں اس کو. یس. ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں. پیج نمبر 50 پہ ہمیں دی ہوئی ہے سورۃ النصر اور سورۃ الاخلاص. ان کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, ان کو ہم نے ترجمے سمیت زبانی یاد کرنا ہے. تو یاد تو آپ کو آپ کی حفظ کی ٹیچر کروائیں گی. ابھی ہم صرف اس کی ریڈنگ کریں گے, ایکسپلینیشن پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہم اپنا بک ورک کرنا اسٹارٹ کریں گے. کون ریڈنگ کرے گا, ہینڈ ریز کریں. ٹیچر میں کرنے ریڈنگ. ٹیچر کرتا ہوں. ٹیچر سب سے اوپر سے نا. ہاں جی, اوپر سے. ٹیچر کیا اس کو بھی پڑھ دے. ہاں جی, سورت کو نصر اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ والفتح. کچھ نہیں پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی اور یک ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ النصر پڑھنے کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے. 21 یعنی اس سورت کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سورۃ النصر پڑھی ہے. سورۃ النصر وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں. فتح کیا ہوتی ہے؟ جب مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک جیسے دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر. تو جو مسلمان ہے اگر وہ لڑ رہا ہے اور وہ لڑائی کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ہم شہید کہتے ہیں. اگر وہ لڑائی کرتے ہوئے زندہ بچ جاتا ہے تو اس کو ہم غازی کہتے ہیں. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ لوگ ہیں وہ فوج در فوج یعنی بہت زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور یہ یقین رکھو کہ معاف. ایک منٹ میں پڑھاتی ہوں، پہلے میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے، چاہے ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں. اور اس کے علاوہ ہم کسی اور سے جتنا مرضی مانگ لیں ہمیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اب جیسے اگر کوئی آپ کو آپ کے فائدے کی چیز دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی اس وجہ سے دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کا نقصان کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ برا سلوک اچھا سلوک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور اس کا وہ عمل جو ہے وہ رک جائے گا. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر ہم سورۃ نصر پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب قرآن کے 1/4 کے برابر ہے. یعنی اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں. اب آگے ہم نے نیکسٹ سورت ریڈ کرنی ہے. نیکسٹ سورت ہے سورت اخلاص. کون پڑھے گا یہ؟ ٹیچر میں پڑھیں اذان. اللہ الصمد لم یلد ولم اعوذ یولد. باللہ بسم اللہ پڑھیں پہلے. بسم اللہ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ: خود بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ سے ایک ہے. اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. نے اس کی کوئی اولاد اور نہیں
وہ کسی کا اولاد ہے اور اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑا کا کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی اس کے کریم جوڑ کا اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے سانس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے، محل بنا دیں گے۔ ہاں جی، شاباش۔ اچھا، سورۃ اخلاص آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی جو چھوٹی صورتیں ہیں نا، ان میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے، اور سورۃ اخلاص میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم عبادت کرتے ہیں نا، تو وہ عبادت ہم اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نیک کام کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے نیک کاموں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میں نے اپنا کام کرنا ہے تو کوئی ان کی ہیلپ کروا دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا سب کچھ، اپنا ہر کام خود کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جوڑ کا، اللہ تعالیٰ کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنی پاور، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اتنی چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائمز قل هو اللہ احد والی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں۔ اب ہے کوشچن آنسر، سورۃ النصر پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ پیج نمبر 50 پہ آئیں، پیج نمبر 50 پہ آپ کو سٹار بنا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہاں سے کوشچن نمبر 1 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ النصر پڑھنے کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ آپ کا کوشچن نمبر 1 ہے۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 2، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ پیج نمبر 51 پہ آئیں، لاسٹ لائن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے ملا آپ کو؟ ٹیچر فرسٹ کوسچن کا کیا تھا؟ فرسٹ کوشچن ہے پیج نمبر 50 کی لاسٹ 2 لائنز، 20 پیج نمبر 50 50 ٹیچر پیج نمبر کیا تھا؟ پیج نمبر 50 ٹیچر انڈر لائن کرواتے ہیں۔ کریں۔ یہاں سے ہے کوشچن نمبر 1، ایک حدیث میں آیا ہے کہ خود ختم اینڈ پہ جا کر ہوگا ہے نہیں، اسی لائن پہ ختم ہو رہا ہے، سورۃ النصر پڑھنے کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ النصر پڑھنے کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔